اس مقام پہ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، وَأَمَّا، فرمایا بہرحال، مَن بَخِلَ، جس نے بخل سے کام لیا، جس نے کنجوسی کی۔ حالانکہ یہ جو بندہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے امیہ، اس نے بخل سے حقیقی معنوں میں کام نہیں لیا، اس نے بڑا مال خرچ کیا، لیکن وہ جو تمام مال خرچ کیا نا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کیا۔ ہر اس جگہ پہ خرچ کیا جہاں سے لوگوں کو دے کر یہ حضور سے روک سکتا تھا، ایسے مقامات کے اوپر اس نے پیسے خرچ کیے۔ تو گویا وہ پیسے جو اسلام کی منشا کے خلاف خرچ ہو رہے ہوں، چاہے بہت زیادہ خرچ ہو رہے ہوں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کنجوسی ہی ہے۔ تو فرمایا جس نے کنجوسی کی، بخل سے کام لیا، واستغنا، اور پھر وہ بے نیاز رہا۔ کس سے بے نیاز رہا؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے۔ وہ حضور کا نیاز مند نہ ہو سکا، آقا کا قرب نہ پا سکا، حضور کے قریب نہ آیا۔ تو گویا پتہ چلا کہ یہ کنجوسی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے دور رہنا، یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ ہلاکت کی علامت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ، اور اس نے تکذیب کی، اس نے انکار کر دیا، بالحسنی، اچھائی کا، وہ اچھائی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، وہ جو دین اللہ کے محبوب نبی لے کے آئے ہیں۔ جس بندے نے اس دین کا انکار کر دیا، اس سے دور ہو گیا، تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ان قریب بہت جلدی ہم لے جائیں گے اسے لِلْعُسْرَىٰ، اس تنگی اور دشواری کے گھر کی طرف۔ فرمایا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم بننے والا ہے۔ اس وجہ سے بننے والا ہے کہ ہم نے مال دیا تھا کہ دین کے راستے پہ خرچ کرے، اس نے کنجوسی سے کام لیا، دین کے خلاف خرچ کیا یا دین کے لیے خرچ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں لوگوں کو اس وجہ سے مہلت عطا کی تھی، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے، بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو مہلت دی ہی اس لیے تھی کہ وہ مصطفیٰ کریم کے قدموں تک پہنچ جائیں، تاکہ کامیابی ان کا مقدر بن جائے۔ تو جو مصطفیٰ سے بے نیاز رہا، فرمایا ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر بن گیا۔ حالانکہ بات کی جائے اس کائنات میں قبلہ کی بھی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ہے جہاں حضور کا دل چاہتا ہے، اللہ اسی مقام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ بنا دیتا ہے۔ گویا یہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ قبلہ مسلمانوں کا، یہ بھی حضور کا نیاز مند ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو گویا اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا ہوا ہے کہ حضور کی جو منشا ہوتی ہے، جو خواہش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دین بنا دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے ہاتھ کو کھینچنے کو دین بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا جو بے نیاز رہا اور اس نے ان باتوں کی تکذیب کی جو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، تو فرمایا ان قریب بہت جلدی ہی ہم جہنم والے گھر میں، ہم دشواری والے گھر میں، ہم دکھ اور تکلیف والے گھر میں اس کا ٹھکانہ بنانے والے ہیں۔ تو گویا پتہ چلا جنت ملتی ہے اس دنیا میں حضور کا نیاز مند بن کے، حضور کا فرما بردار اور مطیع بن کے، حضور کا محب بن جانے سے جنت مل جاتی ہے، اور اس دنیا میں حضور کے ساتھ ٹکر لینے سے، حضور کی شریعت کے ساتھ ٹکر لینے سے، حضور کے نظام سے بغاوت کرنے سے بندہ جہنمی اور بدبخت بن جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وما یغنی،
فرمایا پھر اسے غنی نہ کر سکا، اس کے کچھ کام نہ آیا، انہو اس کے مالہ، اس کا زندگی بھر کمایا ہوا مال، جسے وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے پیسے خرچ کر کے جو مرضی خرید کے لے کے آ جائے، اس کا اپنا مال ہے، جیسے مرضی خرچ کرے، جیسے مرضی اسے منافع اٹھائے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما یغنی عنہ، فرمایا اس کے کچھ کام نہ آیا، اس کا وہ زندگی بھر کمایا ہوا مال، اذا تردی، اس وقت جب اسے قابو کر لیا گیا، جب اسے دبوچ لیا گیا، جب اس سزا نے، جب آخرت کے انجام نے اسے پکڑا، تو فرمایا اس کا مال پھر اس کے کچھ کام نہ آیا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ان علینا، لوگوں یاد رکھنا کہ ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے، ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے، للہدا، ہدایت کا سامان کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے سامان کے لیے 2 آنکھیں عطا فرما دی، لوگوں کی ہدایت کے سامان کے لیے کان عطا فرما دیے، لوگوں کی ہدایت کے سامان کے لیے میرے اللہ نے زبان عطا فرما دی، لوگوں کی ہدایت کے سامان کے لیے میرے اللہ نے نیکی اور بدی دونوں سلسلے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے رکھ دیے، ہدایت کا بھی بیان فرما دیا اور گمراہی کا بیان بھی فرما دیا۔ لیکن حضرت انسان کو میرے اللہ نے مجبور پیدا نہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی مخلوق بھی دنیا میں موجود ہے جس میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ نیکی ہی کرتی ہے، وہ ہمیشہ فرما برداری ہی کرتی ہے، جسے ہم فرشتے کہتے ہیں، لیکن وہ فرشتے وہ جزا انہیں نہیں ملنے والی جو جزا حضرت انسان کو ملنے والی ہے، جو انعام حضرت انسان کو ملنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے ملنے والا ہے کیونکہ انسان نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو کر سکتا ہے اور پھر نہ کرے اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یا اس کے عذاب اور خوف کے ڈر سے ہی اپنے آپ کو روک لے، تو اس بندے کو پھر بہت بڑا انعام اور بہت بڑی جزا ملنے والی ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ہدایت کا سامان کر دینا یہ ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے اللہ نے ہدایت کا سامان کھول کے سامنے رکھ دیا ہے، اور پھر بندے کی مرضی اور اختیار پہ چھوڑ دیا ہے کہ اب چاہے تو ہدایت قبول کر کے انعام پا جائے، چاہے تو ہدایت سے دور رہ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِنَّا لَنَا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ بے شک ہمارے ہی لیے ہے، ہمارا ہی ہے، لَلْآخِرَةُ، آخرت کی تمام نعمتیں، آخرت کے سارے حساب۔ فرمایا آخرت ساری کی ساری میں اللہ ہی کے لیے ہے، اور جب آخرت ساری کی ساری میرے لیے ہے، وَالْأُولَى، تو فرمایا یہ دنیا بھی کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ دنیا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا یہ دنیا ساری کی ساری جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے رکھ دی ہے، فرمایا یہ میری ہی ہے اور جسے چاہتا ہوں اسے دے دیتا ہوں۔ لیکن اس دنیا کے اندر دین رکھا ہے، تو اس دین کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کے پھر لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اب تم نیکی کی طرف جلدی کرو، کیونکہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ہاتھ نہیں آنے والی، یہ آگے آگے چل نکلے گی، لیکن اگر نیکی کے پیچھے بھاگو گے تو فرمایا ایک ایک نیکی قبر کے اندر بھی تمہیں سرخرو کر دے گی، اور حشر اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیاب کر دے گی۔ فرمایا یہ آخرت بھی اللہ ہی کی ہے اور دنیا بھی اللہ ہی کی ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، فرمایا پس میں تم کو ڈراتا ہوں، نارن، اس آگ سے، تلظیٰ، جو خوب بھڑک رہی ہے۔ فرمایا اس بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں کھینچ کے جہنم کی آگ کی طرف لے کے چلا جائے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی ایسا عمل ہے جو بچے کو کھینچتی ہے اور جہنم کی آگ کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں کہ وہ آپ کے فرما بردار بنے، آپ کی باتوں کو مانیں،
اور جب اولاد فرما بردار ہو گئی تو جہنم کی آگ سے بچ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا خود نمازیں پڑھو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی نمازی کر لو تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ فرمایا یہ تمہارے لیے لازم ہے کہ خود جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کریں اور اپنے بچوں کے لیے بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کریں۔ اس کے لیے ہمیں ضرور محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، فرمایا اس کا صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو میرا اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں خبردار فرما رہا ہوں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے، تاکہ تم اس سے بچنے کا سامان کر لو۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے لا یصلاھا، اس میں نہیں جائے گا، اس جہنم کی آگ میں، الا مگر اشقا، انتہائی بدبخت بندہ، فرمایا جو بدبختی کی انتہا تک پہنچ جائے گا، فرمایا وہی وہاں تک پہنچے گا۔ ورنہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے گناہ ہو جائے گا، پھر گناہ ہو جائے گا، فرمایا پھر گناہ کر بیٹھیں گے، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 جہنم کے کنارے کے گڑھے پر چلے جائیں گے۔ جب جہنم کے کنارے کے گڑھے کے کنارے پر چلے جائیں گے، پھر ارشاد فرمایا اللہ کی تقدیر غالب آ جائے گی، کیونکہ اللہ نے انہیں بدبخت نہیں لکھا ہوگا۔ اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، ان سے کوئی ایک ایسا کام ہو جائے گا جو نیکی کا کام ہوگا، تقوی کا کام ہوگا، طہارت کا کام ہوگا، فرمایا ایک کام کی برکت سے اللہ جہنم سے بچا لے گا اور انہیں جنت عطا کر دے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ بدبختی سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بدبختوں سے بھی محفوظ رکھنا اور بدبختی سے بھی محفوظ رکھنا۔ نیکی کو اپنائیں، کیونکہ نیک بخت لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی عزت پا جائیں گے اور قبر اور حشر کے اندر بھی عزت ان کا مقدر بنے گی۔ فرمایا انتہائی بدبخت بندہ وہی جائے گا الذی، اور یہ بدبخت وہ ہے کذبہ، جس نے باتوں کو نہ مانا، جس نے تکذیب کر دی، جس نے انکار کر دیا، کوئی بات قبول کرنے کی طرف نہ آیا۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں کوشش کریں کہ زندگی میں مان جانے والا رویہ اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین وصف یہ تھا کہ کوئی بندہ کوئی بھی عذر کر دیتا نا، حضور اس کا عذر مان جاتے۔ کسی بندے نے آ کے اپنی مجبوری پیش کی نا تو اللہ کے محبوب نبی پھر انکار نہ فرماتے، اس کا عذر قبول فرما لیتے۔ تو فرمایا یہ بدبخت وہ ہے جو انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے دین کا، اس کی تعلیمات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَتَوَلَّا، اور منہ پھیر لیتا ہے۔ بھائی کس سے منہ پھیرتا ہے؟ اللہ سے؟ کس کی جرت کہ اللہ سے منہ پھیر سکے؟ اللہ سے منہ پھیرتا نہیں تھا، اصل کے اندر وہ مصطفیٰ کریم جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں پشت کر کے چل پڑتا تھا، حضور سے منہ پھیرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا یہ جو مصطفیٰ سے پھر جانا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ ہمیشہ کے لیے بندے کو بدبخت بھی بنا دیتا ہے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بھی بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا میں اللہ کے محبوب نبی کے دربار کے نیاز مند رہیں۔ کیوں نیاز مند رہیں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے قیامت تک آنے والے لوگوں اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، فرمایا میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ، تو جس کی سفارش میرے محبوب نے کر دی، فرمایا میں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بدبختی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اور نیک بختی کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔